ناظرین، پاکستان عام انتخابات کے اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ماضی کی طرح اس بار بھی اس اہم ترین عمل پر خطرات کے گہرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انتخابی ریلیوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی امیدواروں اور سیاستدانوں پر حملے کیے گئے۔ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے سیاستدان اور امیدوار کھل کر اپنی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے پا رہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت حالات زیادہ کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے قبل ازیں تھریٹس جاری کی جا چکے ہیں، لیکن یہ معاملہ سرحدی صوبوں سے بڑھ کر وفاقی دارالحکومت اور پنجاب تک پہنچ چکا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی جانب سے اسلام آباد، پنڈی، پشاور اور کوئٹہ اور دیگر بڑے شہروں میں دہشت گردی کا خدشہ ہے۔ خفیہ اداروں نے 17 خودکش بمبار کے پاکستان پہنچنے کا الرٹ جاری کر دیا، جس پر ملک بھر میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کی انتظامیہ اور پولیس کو مراسلہ لکھ کر انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز دہشت گردی کے خطرے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ادھر عام انتخابات سے قبل اب تک خیبر پختونخوا میں سیاسی رہنماؤں پر 3 حملے ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد تھریٹ الرٹس میں سیاستدانوں کو انتخابی مہم کے دوران محتاط رہنے کا کہا گیا ہے۔ قبل ازیں مولانا فضل الرحمان نے متعدد بار دہشت گردی کے خدشے کے باعث انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انتخابات کے دوران تھریٹس اور سیکیورٹی خدشات پر کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال، کیا انتخابات سے قبل تھریٹ الرٹ کے باعث الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ نگران حکومت پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سوال یہ کہ انتخابات کے قریب تھریٹ الرٹ جاری کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا تھریٹ الرٹ کے باعث سیاسی سرگرمیاں مزید کم ہوں گی؟ انہی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ وفاقی دارالحکومت ماضی کے انتخابات کی مثالیں دے کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ کس طرح ہو رہے تھے ہمارے نگران وزیر داخلہ۔ اب ہمارے یہ کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں، وہ پبلک میں جاتی ہیں، پبلک گیدرنگز کرتی ہیں، ریلیز کرتی ہیں، اور ان کا ایکسپوز ہونا جو ہے وہ اٹ سیلف ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں چیلنج ہے۔ ضرور پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں۔ اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماسوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے، لیکن جنرل تھریٹ پبلک ریلیز میں ضرور ہے اور ہماری کیپیسٹی ہے۔ انتخابات سے قبل دہشت گردی کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ماضی کے 3 عام انتخابات میں 2013 کے الیکشن سب سے زیادہ پرتشدد رہے، جس میں تحریک طالبان پاکستان جیسی دہشت گرد تنظیموں نے الیکشن میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ریلیوں پر حملے کیے، جن میں سینکڑوں افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ ان جماعتوں میں ANP سر فہرست ہے، جن کے قائدین، اراکین اسمبلی اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ کراچی میں TTP کے ہاتھوں دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی بھی TTP کے حملوں کی زد میں رہے۔ اس طرح اگر ملک میں گزشتہ برس دہشت گردی کے واقعات کو دیکھا جائے تو پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے 3 جنوری کو جاری سالانہ سیکیورٹی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 برس میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 میں دہشت گردی کی 306 کارروائیوں میں 693 افراد جاں بحق جبکہ 1124 زخمی ہوئے۔ 2022 کے مقابلے میں 2023 میں دہشت گردی کے واقعات میں 17% اضافہ ہوا، جبکہ جانی نقصان 2022 کے مقابلے پر 65% زیادہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بنیاد پر عام انتخابات ملتوی ہو سکتے؟ ملک میں 8 فروری کو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود وزارت داخلہ کی حساس وزارت 5 ہفتوں سے نگران وزیر داخلہ سے محروم رہنے کے بعد آج نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے نگران وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کو وزیر داخلہ کا قلمدان بھی سونپ دیا ہے۔ بات کریں گے صورتحال کیا ہے مختلف شہروں میں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں شہزاد نثار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیں ثاقب سید صاحب نے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، ہمارے نمائندگان ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد۔ تو ناظرین، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثاقب سید صاحب اسلام آباد سے، شہزاد نثار صاحب لاہور سے۔ ثاقب، یہ بتائیے گا، اسلام آباد دارالحکومت کوئی بہت بڑا علاقہ بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ سیکیور نہ کر سکیں، یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیا یہاں پر بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے؟
جی دیکھیں، اب جو ہے جہاں پہ الیکشن 2024 کے انتخابات جو ہے وہ گہما گہمی پر ہے، جی وہیں پہ سیکورٹی پلان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. جیسے کہ اسلام آباد میں 3 بڑے حلقے ہیں، NA46، NA47 اور NA48، جس کے تقریباً 209 جو امیدوار ہیں. دیکھیں اس میں ان 3 بڑے حلقے ہیں، ان میں تقریباً 990 پولنگ اسٹیشن ہے جو اسلام آباد میں جو ہے جو مختلف جو شہری ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. سیکورٹی اداروں اور انٹیلیجنس نے جو ہے کچھ احساس پولنگ اسٹیشن کا کہا گیا ہے، جس میں تقریباً 31 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ انتہائی حساس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ 123 جو ہے وہ جو ہے حساس پولنگ اسٹیشن ہوں گے. مجموعی طور پر 990 پولنگ اسٹیشن اسلام آباد میں. دیکھیں اب دیکھا جائے تو سیکورٹی کو حتمی شکل بھی دی گئی ہے، اسلام آباد پولیس نے بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے. سیکورٹی اداروں نے کہا کہ یہ سیکورٹی اداروں 3 جو حلقے ہیں، جو 3 پولیس اسٹیشن ہیں، ان کو جو ہے کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. اے کیٹیگریز، بی کیٹیگریز اور سی کیٹیگریز. اے کیٹیگریز کو جو ہے حساس کیا گیا ہے، اور دوسری جانب جو بی کیٹیگریز کو اس کو احساس کیا، اور جو سی کیٹیگری کو ہے وہ اس کو نارمل میں رکھا گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے بھی اپنی حتمی شکل دے دی ہے. ضلع انتظامیہ سے 500 خواتین کو جو خواتین پولیس اسٹیشن ہوں گے وہاں پہ تعینات کی جائیں گی. ضلع انتظامیہ سے جو ہے درخواست کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10,000 پولیس اہلکار اور دیگر جو سیکورٹی ادارے ہوں گے جو اپنے ڈیوٹی سوال یہاں پر ثاقب ایک اور ہے، بڑا اہم سوال ہے. شیراز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ I'm sure کہ لاہور پولیس نے بھی بڑے اچھے انتظامات کیے ہوں گے، نفری بھی منگوا لی ہوگی، سب کچھ کر گیا ہوگا. کیا یہ سیکیورٹی میئرز اتنے اچھے ہوں گے کہ بلا جھجک، بلا ڈر، بلا خوف سیاسی ریلی بھی نکالی جا سکے، سیاسی جلسے بھی کیے جا سکیں، عوام بھی باہر نکل سکے پولنگ والے دن؟ کیا یہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے سب کچھ؟ جی بہت شکریہ علی، بڑا ہی اہم کویسچن کیا آپ نے. دیکھیں یہ چوتھا تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، جس کے بارے میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے تصدیق بھی کی ہے. اور اس کے بعد جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں اس میں اگر پنجاب کی بات کی جائے تو 55,000 پولنگ اسٹیشن ہے، اور ہمارے پاس جو نفری ہے وہ 1.5 لاکھ ہے. جب IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ اس کو کیسے، جو اسٹیٹسٹیکلی انالیسس کیا گیا اس کے ذریعے ہمیں 2 لاکھ سے زائد نفری چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام حساس ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور مل کر جو ہے وہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک اور بریکنگ بھی دیتا جاؤں کہ آج بھی حکومت پنجاب کی طرف سے جو ایک خط لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے رینجر اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے جو ہیں وہ بھی پولیس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور زمینی سیکورٹی کے ساتھ جو ہے فضائی نگرانی بھی کی جائے گی. جس طرح وزارت داخلہ نے لیٹر جاری کیا ہے کل، اس میں 4 قسم کے تھریٹ بتائے گئے ہیں. جو پولیس افسران جس طرح DIG آپریشن لاہور علی ناصر رضوی سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے صرف سیکیورٹی میجرز یہ نہیں دیکھے جاتے کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے حمایت یافتہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کریں. ایسے موقعوں پر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی وجہ سے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا الیکشن ہے جب IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے تمام ڈسٹرکٹ پولیس افسران سے ہنگامی میٹنگ کی اور ان کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی 0 ٹالرنس ہوگا، کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی اگر کوئی اسلحہ کی نمائش کرے گا یا اگر ہوائی فائرنگ کرے گا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک 24 گھنٹوں میں 80 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں. اور یہ سب سے اہم جو بڑا آپریشن کیے گئے، رات گئے ستو قتلہ کے علاقے میں ایک کارنر میٹنگ چل رہی تھی جہاں پر 5 افراد نہ صرف جدید گن کے ساتھ نمائش کر رہے تھے. جب SHO ستو قتلہ ہاشم بھٹی کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ وہاں پر پہنچے اپنی نفری کے ساتھ، اور وہاں پر مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو SP صدر ہیں سدرا خان، وہ اپنی نفری کے ہمراہ وہاں پر پہنچی اور 5 افراد جو بہت ہی بااثر تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اسی طرح کا واقعہ جو برکی میں بھی پیش آیا، 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اور یہ آپریشن جو بار بار IG پنجاب کی طرف سے میسیج دیا گیا ہے کہ بالکل 0 ٹالرنس ہوگا، یہ بہت ہی اصولی فیصلہ کیا اور بہت اچھا اقدام ہے. جتنے بھی لاہور کی تاریخ میں ایسے بڑے سیاستدانوں کے قتل ہو چکے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ الیکشن کے حوالے سے بڑے 100 سیاستدان جو ہیں وہ بلائنڈ مرڈر ہیں آج تک، یا آپ کے پروگرام کے بعد کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور جس طرح یہ کہا گیا IG پنجاب کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے کہ 19 بڑے پولیٹیشنز ہیں جن کو تھریٹ ہے،
اور تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا. جب اس حوالے سے ہم نے آئی جی پنجاب سے بات کی کہ ان کے نام بتا دیں تو وہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے. اور بہت سے سیاستدانوں کے گھروں کے باہر پولیس کے پہرے لگا دیے گئے ہیں چونکہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور اسی لیے یہ میئرز لیے گئے ہیں کہ اب اس وقت بھی لاہور میں جتنی بھی میٹنگز ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی اسلحہ کی نمائش نہیں کرے گا, نہ ہی کوئی ہوائی فائرنگ کرے گا. ٹھیک ہے. شیراز نثار صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیں لاہور سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. ثاقب سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے. پشاور یہ چلتے ہیں ناظرین, آپ کو ناصر داوڑ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں. ناصر صاحب, پشاور میں صورتحال کیا ہے؟ تو پہلے بھی ایک ایسا شہر ہے جو کہ دہشت گردی کے واقعات یہاں پر ہوتے رہے ہیں, خاص طور پہ 2013 کے انتخابات میں بھی, 2018 کے انتخابات میں بھی صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی. تو یہاں پہ سیکیورٹی میجرز کیسے لیے گئے؟ جی, خیبر پختونخوا میں بھی عام انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہے. جتنے بھی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے, وہاں پر ہر ایک امیدوار ڈور ٹو ڈور کمپین میں مصروف ہے اور اپنے جو انتخابی منشور ہے وہ عوام کے سامنے, شہریوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں یہاں پر تھریٹ کی, تو وقتاً فوقتاً تھریٹ الرٹ جاری ہوتے ہیں. یہاں پشاور میں بھی پورے صوبے میں مختلف اضلاع جو ہے یہاں پر تھریٹ الرٹ جاری ہوتے ہیں. لیکن بعض اضلاع ہمارے ایسے ہیں جیسے کہ جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے, بنو, لکی مروت, ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان. یہ وہ علاقے ہیں کہ یہاں پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور یہاں پر جتنے بھی امیدوار ہیں ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ جلد سے اور اس قسم کی چیزوں میں نہ آئیں, بلکہ وہ کمپین کر رہے ہیں. اکا دکا لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیول سے کمپین کر رہے ہیں. خصوصاً ہم اگر بات کریں کہ خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہے, ڈیرہ اسماعیل خان, یہاں پر مولانا فضل الرحمان جو امیدوار ہے ان سے, وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے. اسی طرح یہاں چارسدہ میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہے ایمل والی خان, وہ بھی این اے کے امیدوار ہیں, قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں, لیکن ان کو بھی تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور ان کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. یہاں پر پشاور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ڈور ٹو ڈور کمپین تو چل رہا ہے, ابھی تک تھریٹ الرٹ بھی وقتاً فوقتاً ہو رہے ہیں, لیکن جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ہماری پولیس ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی امیدواران ہیں ان کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے کمپین کر سکے, لوگوں کے پاس پہنچ سکے اور اپنا جو انتخابی منشور ہے وہ ان تک پہنچائے. ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ بعض علاقہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ چترال وغیرہ یا جو خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع ہے بعض, وہاں پر اس طرح تھریٹ نہیں ہے, لیکن یہاں پر ہے سامنا کر رہے ہیں. لیکن امیدواران بھی اسی طرح نہیں ہے جس طرح کہ 2013 یا 2018 میں اس جنگ نے خراب کر دیے تھے. اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو شمالی وزیرستان میں NA40 کے جو امیدوار ہے, نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین محسن داوڑ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے, لیکن وہاں پر بھی اسی طرح تھریٹ نہیں ہے جس طرح عام تصور پایا جاتا ہے کہ شمالی وزیرستان ہو. وہاں پر بھی وہ بھی حملے کے باوجود بھی وہ آج بھی کمپین کر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اسی طرح جو صوبائی اسمبلی کے امیدواران ہیں وہ بھی لگے ہیں اور اپنا منشور, جو ان کی پارٹی کے منشور, وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو سب سے زیادہ صورتحال گمبھیر صورتحال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنے ہی جو پارٹی ورکرز ہیں وہاں سے کچھ حلقوں پر لوگ اٹھ گئے ہیں اور وہ بھی عمران خان کی تصویر اور ان کا منشور وہ لے کر جا رہے ہیں. حالانکہ جس کو ٹکٹ نہیں دی گئے ہیں وہ بھی لگے ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ ایز اے ہول خیبر پختونخوا میں اس وقت انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے, ڈور ٹو ڈور کمپین چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ تھریٹ الرٹ جو دو ہمارے مشران ہیں, مولانا فضل الرحمان جو JUI کے سربراہ ہے اور اس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل والی, ان کو بذات خود تھریٹ الرٹ ہے, لیکن اس طرح کافی نہیں ہے کہ جس سے خوف و ہراس ہو, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز مختلف اضلاع میں مختلف مقامات پر ان مخصوص گروہ جو انتخابی عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی چل رہا ہے اور ان کو خاص طور پر پیچھے دھکیل دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ابھی تک
جو صورتحال چل رہا ہے، حالانکہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک ان کو اس طرح موقع نہیں دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئے روز خیبر میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، بنو میں، لکی مروت میں، ٹانک میں اور یہاں پشاور میں جو آپریشن ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اور پولیس کے، وہ بھی چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک جو امیدواران ہیں وہ انتخابی مہم میں مصروف ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناصر داوڑ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں کوئٹہ سے پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹہ، وہاں پر ہمارے نمائندے فرید اللہ صاحب موجود ہیں۔ فرید اللہ صاحب، یہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے؟ جی، کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں الیکشن کی گہما گہمی فل عروج پر ہے اور ساتھ ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اس میں مزید تیزی آتی جا رہی ہے۔ اگر ہم سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیشہ ہی جب بھی بلوچستان میں الیکشن ہوئے ہیں تو تھریٹس موجود رہے ہیں۔ 2008 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو، 2018 کا الیکشن ہو، ان میں بدامنی بھی رہی ہے اور حالات بھی رہے، خودکش دھماکے بھی ہوئے، یہاں تک کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے ان کا اپنا بیٹا اس میں شہید ہوا، نواب زادہ سراج رسانی اس میں شہید ہو چکا ہے۔ اس بار بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جو ہے کالا دم تنظیموں کی جانب سے جو ہے لوگوں کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ سیاسی عمل کا یا الیکشن میں حصہ نہ بنے اور ان جو الیکشن کی کمپینز ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اور خاص کر ہمیں دیکھنے میں آیا کہ تربت میں روف رند ہے ہو یا لالا رشید ہو، اس کے جو ان پہ دستی بم حملے کیے گئے ہیں لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خضدار میں ہیں، ڈی سی خضدار کی جانب سے باقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا گیا، خضدار میں جو ہے الیکشن کے دوران خودکش حملہ ہو سکتا ہے، خودکش بمبار جو ہے خضدار میں موجود ہو، کسی بھی ٹائم جو آ کر خودکش حملہ کر سکتی ہے کہ اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی، ان کے تمام جو نامزد امیدواران ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ وارن کیا گیا ہے وہ کھلی جگہوں میں کھلے عام اپنے جلسے اور کمپین وغیرہ نہ کریں، کسی بند جگہ میں، بند کمروں میں یا بیٹھے وغیرہ میں جا کر اپنے جلسے کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے جہاں بھی تھریٹس ہیں وہاں جو سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں، پولیس ہے، لیویز ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کانسٹیبلری ہے اور جو ہے ایف سی کی نفری وہ بھی تعینات کی ہے، باقاعدہ وہ گشت کر رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ خود ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب جو الیکشن کو پرامن ماحول میں منعقد کے لیے تمام ہر طرح کی جو سیکورٹی ہے وہ فراہم کی جائے گی، تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے اور جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا وہ کسی بھی قسم کی تقریب کاری کر سکیں۔ اور کیونکہ جو بلوچستان کے اگر ہم حالات مد نظر رکھیں، بہت ساری ایسی کالا دم تنظیمیں ہیں جو یہاں کے امن کو خراب کر رہی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ یہاں الیکشن ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے ملک دشمن عناصر بھی ایسے ہیں وہ یہاں امن نہیں چاہتے، اس لیے وہ الیکشن کے عمل کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ لیکن اس کے برعکس حکومت اپنے تمام وسائل بروکار لا رہی ہے تاکہ الیکشن جو پر امن طور سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے فرید اللہ، بہت بہت شکریہ، ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، بلاول بھٹو کی حکمت عملی کی دوسری جہت یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو انتقام لینے والا سیاستدان قرار دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ نواز شریف اگر اقتدار میں آ گئے تو سب سے انتقام لیں گے، نفرت کی سیاست کریں گے۔ بلاول بھٹو کا یہ پیغام تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے بھی ہے اور غیر سیاسی قوتوں کے لیے بھی، اور پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ درپردہ نواز شریف کی اگر کوئی مدد کی جا رہی ہے تو مدد کرنے والوں کو یاد دلایا جائے کہ نواز شریف تو تصادم کی راہ پر چل پڑتے۔ وہ انتقام سپرنٹینڈنٹ سے لے گا، اس سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جو جج صاحبان، جو سیاستدان، جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت بانی تحریک انصاف مقبولیت کے کہیں آگے ہیں، تو ان کی حکمت عملی کی تیسری جہت یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی پر کم اور نواز شریف پر زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور چوتھی جہت یہ ہے کہ نون لیگ کے ووٹرز کو بھی اپنی طرف لانا چاہتے ہیں۔ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو 3 دفعہ وزیر اعظم بن کر بھی کچھ نہ کر سکے، اس بار انہیں موقع دیا جائے، وہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک موقع دینا پڑے گا، 4 نہیں، مجھے 1 بار چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو تو میں اس ملک کے عوام کا قسمت بدلوں گا۔
بلاول بھٹو کی حکمت عملی کی 5ویں جہت یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن جانے کا بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے حامیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ایک جلسے میں وہ تحریک انصاف سے وابستہ ووٹر سے بھی مخاطب ہوئے۔ بلاول بھٹو نے کہا، مل کر تیر کے ذریعے شیر کا شکار کرتے ہیں کیونکہ اب بلہ میدان میں نہیں رہا ہے۔ میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب چاہتا ہوں، اس الیکشن میں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہے۔ آئے میرے ساتھ دے، اگر آپ آج ان کی سیاست سے متاثر ہوئے ہو تو آئے، میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آئے میرے ساتھ دے۔ سیاسی حکمت عملی کی 6ٹی جہت میں بلاول بھٹو اس بات پر بھی مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنا منشور پیش نہیں کر سکی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ اس لیے نہیں دیے جائیں کیونکہ اس کے پاس منشور ہے نہ ہی کوئی نظریہ۔ ایک اور صاحب ہے جو دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، 4تھی دفعہ، اور وہ صاحب کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ ہے، نہ انتخابی مہم چلا رہا ہے، نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے۔ 7ویں نمبر پر بلاول بھٹو اپنی توجہ کسی مخصوص حصے یا صوبے تک مختص رکھنے کی بجائے 4 صوبوں میں جلسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے 10 جنوری سے اپنے انتخابی جلسوں کا سلسلہ شروع کیا جو 6 فروری تک جاری رہے گا۔ وہ سوابی بھی گئے ہیں اور فیصل آباد بھی، لیا بھی گئے اور بہاولپور بھی، بلوچستان کے علاقے نصیر آباد بھی گئے اور پنجاب کے دارالحکومت لاہور بھی۔ اس دوران انہوں نے خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 30 سے زائد مقامات پر خطاب کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اس بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئے میرے ساتھ دے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے۔ آپ اگر مجھے بلوچستان میں ویسے اکثریت دلوائی جیسے میرے سندھ میں میرے پاس اکثریت تھا، تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھرپارکر میں انقلاب لے کر آئے، ویسے جہاں جہاں بلوچستان کے معدیات ہے ہم وہاں انقلاب لے کر آئیں گے۔ میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، بلاول بھٹو صاحب نے ایک 7 جہتی حکمت عملی دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو کی 7 جہتی حکمت عملی کامیاب ہوگی؟ کیا وہ انتخابات کے بعد حکومت بنا پائیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ شرمیلا صاحبہ، بلاول صاحب کہتے ہیں آزاد امیدوار کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے، یعنی آپ کی اپنی جماعت کا اکثریت لینا مشکل نظر آ رہا ہے فی الحال آپ کو؟ جی بہت شکریہ حیدر صاحب۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی تمام صوبوں میں اپنی اسٹرینتھ کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے میدان کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں جس میں انڈیپینڈنٹس بھی موجود ہیں۔ اگر کہیں نمبرز میں کمی بیشی ہوتی ہے تو انڈیپینڈنٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جماعت کے اندر ان کے ساتھ الیجنس بنا لیں۔ سو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی صوبے میں بالخصوص پنجاب کے اندر یا کسی اور صوبے کے اندر اگر ہمارے نمبرز میں کچھ ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم انڈیپینڈنٹس کو لے کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ تو ماضی میں تو آپ پہ الزام ایک لگا ہے، میری بات سن پا رہی ہیں؟ ماضی میں آپ پہ الزام لگا کہ آپ جو الزام میں اس کو بالکل رد کرتی ہوں، کیونکہ تحریک انصاف اپنے علاوہ ہر کسی کو چوری سمجھتا تھا، اور انفارچونیٹلی سب سے بڑی چوری تو توشہ خانہ میں انہوں نے کی، اور 190 بلین کا جو فراڈ سامنے آیا ہے، تو چور چور کہتے کہتے دوسروں کو وہ خود ہی چور بن بیٹھے۔ اب جہاں تک بات ہے انڈیپینڈنس کی، تو دیکھیے انڈیپینڈنس کا بائی لا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی جماعت میں وہ اپنی الیجنس دکھا سکتے ہیں۔ ان کے پاس 3 دن ہوتے ہیں کہ جب ان 3 دنوں کے اندر وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہیں کون سی جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے بینچز ہوں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کسی کے اوپر بھی الزام لگانا کہ جی وہ پیسوں کی عوض یہ کام کر رہا ہے، یہ زیادتی ہے۔
جو بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتا ہے وہ پھر اس جماعت کے ساتھ جاتا ہے جس جماعت کے منشور کے ساتھ وہ اپنے آپ کو الائن کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کر سکتی ہے. دیکھیے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو الیکشن جیت کے آتا ہے وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ وہ اپنی الیجنس دکھائے جس جماعت کے منشور سے وہ اتفاق کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو بہتر سرو کر سکے, چاہے وہ کوئی حکومتی جماعت ہو چاہے وہ اپوزیشن کی ہو. یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا جمہوری فیصلہ ہے, اس میں ان کو پورا اختیار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب یہ الزام لگا دینا کہ جی کوئی خرید و فروخت ہے یا کوئی پیسوں کی عوض کر رہا ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کینڈیڈیٹس جو جیت کے آتے ہیں ان کے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہے. تو یہ الزام آزاد امیدوار اس لیے زیادہ ہے کیونکہ تحریک انصاف کو نشان نہیں ملا, ان کے لوگ آزاد کھڑے ہو رہے ہیں, وہ لوگ آپ کو قبول ہیں, اور بعد میں وہ آئیں گے کیوں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی یہ تاثر غلط ہے کہ اس وقت جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں ان کا سب کا تعلق پی ٹی آئی سے. ایسی بات نہیں ہے, بہت سے انڈیپینڈنٹس کھڑے جن کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے, اور ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا جو اپنی جماعت سے انحراف کر کے اکیلے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میدان کے اندر اترتے ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ الیکشن کون جیتتا ہے, اور انڈیپینڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ کیا واقعتاً انڈیپینڈنٹ ہیں یا ان کا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جماعت سے کوئی تعلق تھا. دیکھیے ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ آپ کی جماعت کے ساتھ الیجنس کرتا ہے وہ پھر آپ کے منشور, آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی جماعت کی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ سہمت ہوتا ہے. سو یہ فیصلہ انڈیپینڈنٹس کو کرنا چاہیے اور یہ بڑا جمہوری فیصلہ ہے. اچھا, تو آپ بلاول صاحب یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر اقتدار میں آئے دوبارہ تو وہ انتقام لیں گے. جب آپ حکومت میں تھے, اس سے پہلے جو آپ کی اتحادی حکومت تھی, تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا, بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتقام تھا, اس انتقام کا تو پھر آپ بھی حصہ تھے. دیکھیں جی دیکھیں جی اگر پیپلز پارٹی کی آپ سیاست دیکھیں اور پیپلز پارٹی کی ہسٹوریکلی روایتی طور پہ جو آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں, پیپلز پارٹی کبھی بھی انتقامی کارروائی نہیں لیتی. پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں نہیں ڈالتی. پیپلز پارٹی کبھی بھی وہ ڈراسٹک فیصلے یا اس قسم کے لب و لہجہ یا گفتگو یا گالم گلوچ یا جیل میں ڈالنے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب پیپلز پارٹی کی 2013 سے 18 کی حکومت تھی تو ہم نے تو پھانسی کے اوپر بھی موریٹیریم لگا دیا تھا. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اصلاح کا راستہ بالکل کھلا ہونا چاہیے. ہم تو تنقید بھی خوش ہو کے اور مسکرا کے اسے برداشت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیڈران کے اوپر نہ جانے کتنی سخت تنقید ہوئی, لیکن ہم نے کبھی بھی اس کا اس طریقے سے جواب نہیں دیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست جس میں گالم گلوچ, جس میں ایک دوسرے کو جیل میں ڈال کے خوش ہونا, یہ سیاست ہے, اس کو دفن کر دیں, ایک نئی سوچ کو جنم دیں, وہ نئی سوچ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ملکی مسائل کو حل کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا شمیرہ فاروقی صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین. پاکستان تحریک انصاف سے بدلہ چھن جانے کے بعد خیبر پختونخوا کا انتخابی معرکہ انتہائی اہم ہو گیا ہے, اور تحریک انصاف کے بطن سے جنم لینے والی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز سیاسی منظرنامے پر پیش نظر آ رہی ہے. پگڑی کے انتخابی نشانداری نو مولود پی ٹی آئی پی نہ صرف انتخابی محاذ پر جاہرانہ انداز اپنائے ہوئے ہے بلکہ تحریک انصاف کا گڑھ سمجھے جانے والے صوبے کی پگڑی بھی اپنے سر سجنے کا بڑا دعویٰ کر رہی ہے. دعویٰ ہی نہیں, پرویز خٹک چیلنج کر رہے ہیں کہ کے پی کے اگلے وزیر اعلیٰ وہ ہیں اور کوئی مائی کا لال انہیں اس منصب پر جلوہ افروز ہونے سے نہیں روک سکتا. کا دن یاد رکھنا, یہ قافلہ نوشہرہ سے شروع ہوا ہے اور یہ قافلہ صوبے کے کونے کونے تک جائے گا اور آپ کا صفایا کر کے دکھائیں گے. آپ کا اقتدار دمون ننم دے اور انشاءاللہ تعالی الیکشن نپت و پرویز خٹک کی دیجیے وزیر اعلیٰ.
परवेज खटक के मुताबिक पीटीआई पी ने केपी में 70 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि परवेज खटक की पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बली की 190 नशिस्तों में से सिर्फ 67 हलकों में उम्मीदवार मैदान में उतारे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के 145 सूबाई हलकों के लिए 52 और 45 कौमी नशिस्तों पर सिर्फ 15 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए। पेशावर के 13 सूबाई हलकों में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के 7 और कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर सिर्फ एक उम्मीदवार सामने आया। पीटीआई पी ने 10 खवातीन उम्मीदवारों के लिए भी पार्टी टिकट जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी ने 20, पीपल्स पार्टी ने 14, मुस्लिम लीग ने 10 और जेयूआई ने भी 5 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। केपी में एक तरफ जहां पीटीआई के बड़े हरीफ परवेज खटक तबले जंग बजा रहे हैं, वहां तहरीक इंसाफ की क़यादत मंजर से गायब या फिर बाहम दस्तो गिरेबां है। इंतहाई सरगर्म शेर अफजल मरवत गैर मुतहरिक हो चुके हैं, जबकि पीटीआई पेशावर रीजन के सदर आतिफ खान और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर जाहिर शाह तोरो के दरमियान भी अभी तक उम्मीदवारों की फहरिस्तों पर तकरार हो रही है। यही नहीं, केपी के एक हलके में पीटीआई के कई उम्मीदवार सामने आ गए और उन्होंने पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवारों के हक में दस्तरबरदार होने से भी इनकार कर दिया, जिस पर पेशावर और डीआई खान में मुतादिद उम्मीदवारों और मकामी क़यादत को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। केपी इलेक्शन की एक इनफरादियत ये भी है कि साबिक 6 वज़ीराए आला भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। परवेज खटक नौशहरा के हल्का NA 33, PK 87 और 88 से मैदान में, अकरम दुरानी PK 100, महमूद खान NA 407, आफ्ताब शेरपाओ NA 24 चारसदा, हैदर खान होती NA 22 मर्दान और सरदार मेहताब अब्बासी NA 6 एबटाबाद से किस्मत आजमाएंगे। सवाल यह है कि क्या केपी का मैदान परवेज खटक के लिए खाली है? क्या वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा का ताज एक बार फिर उनके सर सजेगा या फिर कोई नया सरप्राइज आने को है? बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर PNN केपी के जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब ने और सीनियर सहाफ़ी जनाब मुश्ताक यूसुफजई साहब ने। मैं दोनों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इफ्तिखार फिरदौस साहब, क्या डायनामिक्स देख रहे हैं आप? किस हद तक राह हमवार है परवेज खटक साहब के लिए? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जी, अच्छा, ये हमारा राब्ता हो गया है मुनक़ता। यूसुफजई साहब, आप क्या समझते हैं सर, कितना आसान है परवेज खटक का जो दावा है? बहुत शुक्रिया। आपके लिए में है कि लास्ट ईयर यानी 23 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वजूद में आई है। अभी तकरीबन ये 6 माह की पार्टी है और जिस तरह ये यहाँ पे आसार हैं तो ऐसा लग रहा है कि परवेज खटक के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम से कहा गया कि आप परवेज खटक से बात करें, इनसे इत्तेहादी इत्तेहाद बनाए। फिर जब उन्होंने इनकार किया और उनको बताया गया कि परवेज खटक के सूबे के वज़ीर आला होंगे, तो फिर उन्होंने इनकार किया, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि जो भी ज़िमनी यहाँ पे इलेक्शन होते थे तो जमीयत उलमा इस्लाम जीत के आती थी। लेकिन जब वो PDM का गवर्नमेंट का हिस्सा बनी, फिर जिससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर जमीयत के लोग थे, तो उनको काफ़ी उनको सामना रहा इल्ज़ामात का कि इनके लोग आए थे और लोग पैसे दे के वज़ीर बन गए थे, तो काफ़ी धचका लगा JUI को। तो उन्होंने फिर इनकार किया। फिर अवामी नेशनल पार्टी से बात की गई कि आप परवेज खटक से बात करें, कुछ डायलाग हुए, मीटिंग्स हुई और उनको भी यही बताया गया कि परवेज खटक को ज़िला होंगे और आप जो सीटें मिल जाएगी तो सीनियर मिनिस्टर आपका होगा। फिर INP ने भी इनकार किया और जो यहाँ पे सेंट्रल लीडर है अमीर हैदर खान होती, कमल वली खान, इन्होंने फिर कहा कि चलो इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन के बाद फिर देखते हैं जो ज़्यादा सीट लेके आते हैं फिर बात होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात बन गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, उनसे जब बैट का निशान छीना गया तो अब सारे जो लोग हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो परवेज खटक साहब के जो जमात के लोग हैं वो कहते हैं कि जब उनको पता है कि उन्होंने तकरीबन 64 टिकट दिए हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि उन्होंने पहले इंतखाबात नहीं लड़े, हिस्सा नहीं लिया, और 115 मेंबर ये हमारी सूबाई असम्बली के लोग हैं, तो 73 अरकान उनको चाहिए होगी कि वो वज़ीर आला बने। तो इसलिए चूँकि 6 माह ओल्ड पार्टी है तो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनका ज़्यादातर इन्हिसार होगा इंडिपेंडेंट लोगों पे, जो आज़ाद इंतखाबात जीत कर लोग आएंगे जी, तो वो खटक साहब अपने साथ शामिल कराएंगे।
ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا ایک ماحول بن چکا ہے کہ ایک ایک حلقے سے متعدد لوگ دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنے کا یا پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سیٹ لڑنے کا, یہ کس قدر مشکل پیدا کر دے گا؟ پھر جو ووٹر ہے وہ تو کنفیوز ہی رہے گا نا سر. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اصل میں جو جب خان صاحب جیل چلے گئے تو پارٹی جن لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تو پہلے سے یہاں پہ اختلافات تھے, اور بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے علی امین گنڈاپور کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو سینئر لیڈرز ہیں, شاہ پرمان, ماتا عاطف خان, اسد کیسر, آپ ان کو اعتماد میں لے, اور جو بھی آپ ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, جو بھی آپ سلیکشن کریں گے کینڈیڈیٹس کی, تو آپ ان کے تعاون سے کریں گے. اور یہ بھی ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جو لسٹ عاطف خان کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا تو وہ پرانا تھا, جو بعد میں لوگ گئے اور جو جن کو ٹکٹ دیے گئے تو وہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے. تو اس لیے اب لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک تو لوگوں نے اپنے اقتدار کھڑے کیے ہیں, ایک ایک حلقے سے 3-4 لوگوں نے ابھی انتخابات لڑ رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الزامات آ رہے ہیں کہ لوگوں نے پیسے دے کے ٹکٹ حاصل کیے. تو اصل میں اس وقت کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے, کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے, سب لوگ جو ہے ان کو آزادی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مختلف تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنے علاقوں میں اتحاد بھی کیا ہے مختلف پارٹی کے ساتھ. اس لیے پارٹی کو تو نقصان ہوگا, لیکن عام جو انڈیویجولز ہیں جو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ان کو فائدہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود تھے. افتخار فردوس صاحب, آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے ناظرین. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم تعلیم منایا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین, آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم تعلیم منایا جا رہا ہے. یہ یوم تعلیم ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان کے نظام تعلیم پر سوالات ہو رہے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے ایک تعاون سے بنائی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں اسکول نہ جانے والی بچوں کی تعداد بڑھ کر 2,62,00,000 تک جا پہنچی ہے. رپورٹ 2021 اور 2022 کے ڈیٹا پر تیار کی گئی. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 1,11,00,000, سندھ میں 76,00,000, خیبر پختونخوا میں 36,00,000, بلوچستان میں 31,00,000 اور اسلام آباد میں 80,000 بچے اسکول جانے سے محروم ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسکول جانے کی عمر کے 39% بچے اسکولوں سے باہر ہیں. بلوچستان میں سب سے زیادہ 65% بچے اسکول سے باہر ہیں. ہائر سیکنڈری سطح پر 62% بچے, میٹرک سطح پر 40%, مڈل سطح پر 30% اور پرائمری سطح پر 36% بچے اسکول سے باہر ہیں. بات صرف ہمارے اسکولوں سے باہر بچوں کی تعداد تک محدود نہیں, بلکہ کئی برس سے جاری مایوس کن نتائج کا سلسلہ ہمارے تدریسی نظام اور امتحانات کے طریقہ کار پر ایک سوالیہ نشان ہے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے نتائج جاری کیے. ان نتائج نے پاکستان کے نظام تعلیم کی کلئی کھول دی. آرٹس سال اول پرائیویٹ میں 72% اور آرٹس ریگولر میں 80% امیدوار فیل ہو گئے تھے. میٹرک اور انٹر نتائج میں ناکامیوں کے خلاف کراچی کے طلباء کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, لیکن نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے بڑی تعداد میں طلباء کا فیل ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں. سر وہ انٹر بورڈ کے اندر جو حالیہ مسئلہ چل رہا ہے اور بچے احتجاج کر رہے ہیں اور 60% میڈیکل گروپ کے اور پری انجینئرنگ گروپ کے فیل ہوئے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں. فیل ہو گیا نا, اس میں احتجاج کی کیا بات ہے. نگران وزیر اعلیٰ سندھ بات یہاں تک محدود نہیں بلکہ انتخابات کے موسم میں امتحانات کے نتائج سے خوب سیاسی گرما گرمی بھی شروع ہو گئی. گورنر سندھ نے غلطیاں سدھارنے کا مشورہ دیا. ایم کیو ایم نے تو نتائج کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا. جماعت اسلامی نے نتائج کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال دی. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ, تعلیم ایک تو ویسے ہی میسر نہیں, جو میسر ہے اس کا معیار یہ ہے کہ اگر ہم کمپیٹ کرنا چاہیں ان بچوں سے جو کہ دیگر ممالک میں زیر تعلیم ہے, یا ہمارے بچے کل کو ڈگری حاصل کر کے وہاں میں ملازمت کرنا چاہیں, تو اکثر ڈگریز ہماری ایسی ہیں جن کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. روٹ کاز کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ بلانے کا. دیکھیں انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ پچھلے سال کے بعد آج اس سال دوبارہ یہ انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن آ گیا اور ایگزیکٹلی وہی فگر سب کو کوٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح کی رپورٹس چلا رہے ہیں. ابھی یہ آپ کراچی کی اور سندھ کی نتائج کی رپورٹ چلا رہے تھے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال میرے خیال میں 2022 میں بھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی. سندھ کی رپورٹس تھیں, آئی ایم شیور
فیل بچے اور صوبوں میں بھی ہوتے ہیں اور باقی صوبوں کے حالات بھی آپ کو پتہ ہی ہیں کہ کیا ہیں. لیکن یہ وہ امیوزنگلی وہ رپورٹ بھی سندھ کے اسکولوں کی تھی, کراچی کے اسکولوں کی تھی کہ 38 کالجز کے بچے, انٹر کالجز کے بچے فیل ہو گئے. آپ 2020-19 کی رپورٹس بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو نظر آتا ہے کہ جی یہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اتنے سارے بچے اتنے بڑے اسکیل پہ کیسے فیل ہو رہے ہیں. تو اٹس بیکم اے جوک ریلی. اور وہ اگر آپ وزیر اعلیٰ کی جو بات کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے, تو وہ واقعی ایک طرح سے اگر آپ دیکھا جائے سیڈلی وہ بات ان کی ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ حیرت کی کیا بات ہے, ہر سال ہی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیے میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت ایجوکیشن کا, وہ وہی ہے جو ہمارے ملک کے دیگر سیکٹرز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, اور وہ گورننس فیلئر کا مسئلہ ہے. اور یہ بار بار ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے مختلف سیکٹر ایکسپرٹس, مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کی. آپ اپنی ایجوکیشن سیکٹر کو اپنے اکانومی کے جو آپ کے باقی حالات چل رہے ہیں آپ اس سے سیپریٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو اوور آل اپنی اکانومی کے حالات سب سے پہلے تو میرے خیال میں ٹھیک کرنے پڑیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم آلریڈی پرائرٹی پہ بھی تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحبہ. آئی نو اکانومی از ان شیمبلز, بٹ وین اٹ کمز ٹو الوکیٹنگ بجٹ تب ہم پینٹس جو ہے وہ حوالے کر دیتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے. میں بالکل یہی کہنے والی تھی کہ دیکھیں اکانومی سے میرا مطلب پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کے حالات ٹھیک کریں گے, ایک تو یہ کہ آپ کو ایجوکیشن کے اوپر زیادہ صرف کرنے کے قابل ہونا چاہیے. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم 2.5% اپنے جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ صرف کر رہے ہیں, جو کہ اگر آپ ویسے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دیکھیں یا نہ بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایبسولوٹ ٹرمز میں ہماری اسپینڈنگ کی ایفیشنسی بھی اس طرح سے اور افیکٹونیس بھی نہیں ہے. لیکن ہم وہ جو ایبسولوٹ ویلیو کی بات کرتے ہیں ہم وہ خرچ بھی نہیں کر رہے اتنا جتنا ہمیں خرچ کرنا چاہیے, کنسیڈرنگ کہ ہماری پاپولیشن کا اسکیل کیا ہے اس وقت اور زیادہ تر یوتھ ہے اس کے اندر. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹائڈ ہے اکانومی کے ساتھ. بہرحال آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں, ایک تو حکومت کے تاکہ زیادہ صرف کریں, لوگوں کے حالات ٹھیک کرنے ہیں. آپ لوگوں کو کمانے کے قابل نہیں بنائیں گے تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے, آپ چاہے جو مرضی کریں. اس کے بھیجنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے, جو کہ اگر آپ اپنے بچے کو کمانے کے لیے بھیج سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کا کوئی ایز سچ اس کو ریٹرن بھی نہیں ملنا, کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کو اسکول بھیج بھی دیتے ہیں اور بچے نے فیل ہی ہونا ہے اور اس کے لائف چانسز پھر بھی کچھ نہیں ہے, یا اگر وہ ایک آپ کی ویک اکانومی میں ایبزارب ہوتا ہے اور اس کی نہ اسکولنگ کا وہ ریٹرن ہے نہ کالج ایجوکیشن کا وہ ریٹرن ہے, تو کیوں کوئی اپنے بچے کو اسکول کالج بھیجے گا. تو بیسکلی آپ کے وہی مسائل ہیں جو آپ کے گورننس کے ہیں, اور اکانومی بہرحال اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہیلتھ کے مسائل ہیں, 40-45% بچے آپ کے ویسے اسٹنٹڈ ہیں, آپ اسکول ان کو نہیں بھیج سکتے, وہ اسکول جائیں گے تو وہ پڑھیں گے نہیں, وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے. بچوں کی بیسک ہیلتھ کے مسائل ہیں, نظروں کا پرابلم ہے, ہیئرنگ کا پرابلم ہے, لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, ان سب کے ڈائگنوسس کے لیے بھی آپ کو ہیلتھ سروسز اچھی چاہیے, آپ کو ٹیچنگ سروسز اچھی چاہیے. ان سب چیزوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور بہرحال یہ مسئلہ آپ کا بیسک گورننس اور بیسک اکانومی کے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم ریٹ کہاں کریں گے ہمارے تعلیمی اسٹینڈرڈ کو اگر عالمی اسٹینڈرڈ سے کمپیریزن کیا جائے تو؟ دیکھیے بڑی جلدی ہے, آپ نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تو فگر بتا دی ہے. انفارچونیٹلی میرے خیال میں پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 رینکڈ ہے. اگر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں. اگر آپ لرننگ کے حساب سے دیکھیں تو آپ کے پاس ڈیٹا کہتا ہے ورلڈ بینک کا کہ آپ کے پاس 80% بچے لرننگ پور ہیں 10 سال کی عمر تک کے, یعنی 10 سال کی عمر تک کے بچوں کی پاپولیشن آپ اپنے ملک کی دیکھیں تو اس میں بچے بیسک ٹیکسٹ پڑھ کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے 80%. اگر آپ انٹرنیشنل بینچ مارکنگ کی بات کریں تو 2019 میں ہم نے ایک انٹرنیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے میتھ اور سائنس کا, ٹیمز ہے اس کا نام, ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. ہماری 4تھی کلاس کے صرف 27% بچے میتھ اور سائنس میں منیمم سٹینڈرڈ پر آئے تھے, اس کے علاوہ باقی سارے بچے فیل ہو گئے تھے. اگر آپ سکلز کے اوپر دیکھیں تو پچھلے سال جسے ہم میسو اوپن آن لائن کورس فیئر موکس کہتے ہیں, کورسیرا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایسے کورسز کا, مختلف دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کمپنیز اس کے اوپر کورسز سکلز بیسڈ آفر کرتی ہیں, کوئی بھی جا کے ان کو لے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم, یہ بڑی فروٹفل گفتگو ہو رہی ہے بٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.